إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت تھی جس پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو روح کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ یہودیوں نے جب یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں آسمان سے جبریل امین یہ وحی لے کر آئے، جس میں بتایا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ روح کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا تو آسمان سے یہ جواب آیا کہ انسانوں کو اللہ کی جانب سے جو علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، اور روح اتنی بڑی چیز ہے کہ اس تھوڑے سے علم کو لے کر روح کی حقیقت کو پانا، روح کی حقیقت کو پہنچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بس اتنا جان لو، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے؟ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ حضرات، روح ایک جسم لطیف ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جو نظر نہیں آتی پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ روح نظر نہیں آتی مگر اس کا کردار محسوس ہوتا ہے کہ روح اور جسم، روح کا رشتہ جب جسم سے ہوتا ہے اور جسم کا رشتہ جب روح سے ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں زندگی نمودار ہوتی ہے۔ روح جب جسم سے ملتی ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور 100 سال بھی جسم کا رشتہ روح سے رہے جسم صحیح رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ روح جسم سے نکل گئی، 50 گھنٹے بھی نہیں گزرتے، 50 گھنٹے جب روح جسم سے نکل جائے، 40-50 گھنٹے بھی روح کے بغیر جب یہ جسم رہتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ باپ کی لاش ہو اور بیٹا ناک بند کر لیتا ہے، بیوی کی لاش ہو شوہر ناک بند کر لیتا ہے، شوہر کی لاش ہو بدبو سے بیوی ناک بند کر لیتی ہے۔ کیوں؟ روح کا جب جسم سے رشتہ ختم ہوتا ہے، یہ جسم بے معنی، بے حیثیت و بے قیمت ہو کے رہ جاتا ہے۔ 100 سال جسم کا رشتہ روح سے رہا اور 100 سال بدن سے ہی رہا، اور جیسے ہی روح بدن سے نکل گئی، یہ جسم 40-50 گھنٹے بھی صحیح نہیں رہتا، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، اور اس میں بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم سے پہلے پیدا کیا۔ روحیں جسم سے پہلے بنائی گئی، روحیں جسم سے پہلے پیدا کی گئی۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو یکجا رکھا تھا۔ وہاں جو روحیں آپس میں متعارف ہوئیں، وہاں جو روحیں آپس میں ملی،
دنیا میں بھی وہ روحیں، وہ اشخاص ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور وہاں عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے سے اجنبی رہیں، دنیا میں بھی وہ روحیں ایک دوسرے سے دور رہیں گی۔ تو جسم بعد میں بنتا ہے، روح کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے عالم ارواح میں۔ جب اللہ رب العزت نے ساری روحوں سے مخاطب ہو کے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت اللہ رب العالمین نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور ساری انسانی روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روح کا وجود جسم سے پہلے، اور روح کا جسم سے رشتہ کب قائم ہوتا ہے؟ جب رحم مادر میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، جسم 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تب روح کا رشتہ جسم سے قائم ہوتا ہے۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے، اور جیسے ہی روح پھونکی جاتی ہے وہاں سے اس بچے میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ 4 مہینے تک جسم رہا، بنا، پر اس میں حرکت نہ رہی۔ 4 مہینے گزرنے پر اللہ کے حکم سے فرشتہ جب روح پھونکا، وہاں سے زندگی آ گئی، اور یہ زندگی ماں کے پیٹ میں ہونے والی حرکت کی شکل میں ہر ماں کو محسوس ہوا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا جسم کا روح سے رشتہ رحم مادر میں قائم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد روح اور جسم کا یہ تعلق، روح اور جسم کا یہ رشتہ موت تک قائم رہتا ہے۔ لیکن موت تک تو قائم رہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہر دن روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ ایک معنی میں وہ کب؟ جب ہم سوتے ہیں، ہم نیند کرتے ہیں۔ نیند کی جو کیفیت ہے، شریعت کہتی ہے انسان جب سوتا ہے ہر رات کو اس سے اس کی روح لی جاتی ہے۔ ہاں، اس معنی میں لی جاتی ہے کہ روح نکل کر بھی جسم سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ روح نکل کر بھی جسم سے اس کا رشتہ باقی، موت کے وقت روح پوری طرح سے نکال لی جاتی ہے، جسم سے رشتہ باقی نہیں رہتا۔ نیند میں رشتہ باقی رہتا ہے جسم سے۔ اللہ نے اس مضمون کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ 2 اوقات میں روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ایک موت کا وقت ہے، موت کے وقت اللہ انسانوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور دوسرا کہا واللتی لم تمت فی منامها، جن کی موت کا وقت نہیں آیا ہے ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں نیند کے وقت۔ نیند کے وقت بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ اسی لیے بھائیو، نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ وفات صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی موت کہا جاتا ہے۔ اور ہم جب سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں میں، اموتو کہتے ہیں۔ اور جب ہم جاگتے ہیں تو صبح کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو حالت نیند میں روح جسم سے نکلتی ہے، یوں نکلتی ہے کہ جسم سے تعلق باقی رہتا ہے، اور حالت نیند میں نکلی ہوئی روح سفر کرتی ہے۔ اسی لیے انسان حالت نیند میں بہت سارے خواب دیکھتا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ حالت نیند میں نکلی ہوئی روح کی روحوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تبھی تو طرح طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ خوابوں میں انسان کن کن لوگوں سے ملا کرتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ جسم کا رشتہ روح کے ساتھ موت تک باقی رہتا ہے، لیکن حالت نیند میں ہر رات ایک معنی میں انسان کی روح اس کے جسم سے لی جاتی ہے۔ حضرات، جسم جس طرح بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم کی صحت اور بیماری ہوتی ہے، روح کی بھی صحت اور بیماری ہوتی ہے۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی تندرست ہوتی ہے، روح بھی کمزور پڑتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی پیاس لگتی ہے، روح بھی تھکان محسوس کرتی ہے۔ جو کیفیتیں جسم پہ گزرتی ہیں، جسم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، جسم کو پیاس لگتی ہے تو ہم پیتے ہیں، جسم تھکتا ہے تو ہم آرام کرتے ہیں، یہ ساری کیفیتیں روح پہ بھی گزرتی ہیں۔ روح بھوکی ہوتی ہے، روح پیاسی ہوتی ہے، روح کمزور پڑتی ہے، روح بیمار ہوتی ہے، پر آپ جانتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟
بیمار روح کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ روح کی غذا عبادت ہے، روح کی غذا عبادت ہے، روح کی غذا تلاوت ہے، روح کی غذا اللہ سے تعلق ہے، روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جو اپنی روح کو یہ غذا جتنی فراہم کرے گا، جتنی عبادت کرے گا، جتنی تلاوت کرے گا، جتنا ذکر کرے گا، جتنا اللہ کو یاد کرے گا، جتنا اللہ سے جڑنے کی کوشش کرے گا، اس کی روح کو اسی قدر توانائی اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، زندگی کی خوشی جسے کہتے ہیں، زندگی کا سکون جسے کہتے ہیں، زندگی کی راحت جسے کہتے ہیں، زندگی کا اطمینان جسے کہتے ہیں، زندگی کا چین جسے کہتے ہیں، وہ اصل روح کا سکون ہوتا ہے، روح کا اطمینان ہوتا ہے، روح کا قرار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی روح بھوکی ہو، آپ کی روح پیاسی ہو، آپ کی روح بیمار ہو، آپ کو زندگی کی حقیقی خوشیاں نہیں ملیں گی، زندگی کا حقیقی سکون آپ کو نہیں ملے گا، زندگی کا حقیقی چین آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، میری اور آپ کی زندگی کی جو حقیقی خوشیاں اور سکون ہے، اس کا دار و مدار جسم سے زیادہ روح پر ہوا کرتا ہے۔ جو اپنی روح کا جتنا خیال رکھتا ہے، اس شخص کی زندگی کا کانفیڈنس ہی کچھ الگ لیول کا ہوتا ہے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، سعودی عرب کے سابق مفتی گزرے ہیں، بہت نیک، بڑے اللہ والے، بڑے متقی انسان گزرے ہیں، نابینا تھے، اندھے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ 90 سال کی عمر پائی، 90 سال کے بڑھاپے میں انتقال ہوا، اور یہ 90 سال ایسے گزارے انہوں نے جہد مسلسل میں، مسلسل محنت میں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چھٹی نہیں لی، زندگی میں کبھی کوئی چھٹی نہیں لی۔ جوانی میں جو ذمہ داریاں شروع کی، جو محنت شروع کی، 90 سال کے بڑھاپے تک وہ محنت جاری رہی۔ لوگ ان کی محنت کو دیکھ کر، ان کی جستجو کو دیکھ کر اش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ شیخ، 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کا بڑھاپا، اور 90 سال کے بڑھاپے میں یہ محنت، یہ جستجو، دن رات آپ کو ہم کسی نہ کسی کام میں مشغول دیکھتے ہیں۔ کہیں کبھی درس دے رہے ہیں، کبھی فتویٰ دے رہے ہیں، کبھی کوئی چیز املا کروا رہے ہیں، کبھی خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہیں، کبھی حکومت کے منصبداروں عہدیداروں سے گفتگو اور میٹنگوں میں مصروف ہیں۔ کہا 90 سال کے اس بڑھاپے میں یہ محنت کیسے ممکن ہوئی؟ بن باز نے کہا، پوچھنے والے کو جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹے روح اگر جوان ہو تو پھر جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا۔ روح اگر جوان ہو تو پھر جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا۔ جسم بھلے سے بوڑھا ہو جائے، روح اگر جوان ہو، توانا ہو، تندرست ہو، طاقتور ہو، تو انسان جسمانی اعتبار سے کمزور رہ کر بھی اندر سے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تبھی تو ان کے بارے میں آتا ہے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، لیکن اب جانتے ہیں کہ آخری مومنٹس جو ہوتے ہیں کینسر پیشنٹ کے کتنے اذیتناک اور المناک ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود زندگی کی آخری رات بھی، جو ان کی زندگی کی آخری رات تھی، حسب معمول ان کی مجلس افتاء جمتی ہے۔ مجلس افتاء میں وہ بیٹھتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کینسر پیشنٹ کو آخری مراحل میں اس قدر توانائی کی حالت میں نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یاد رکھنا، میری اور آپ کی زندگی کی حقیقی توانائی، حقیقی مسرت، حقیقی طاقت، حقیقی خوشیاں، حقیقی سکون، یہ جسم سے زیادہ روح پر منحصر ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آج کی دنیا کا، آج کے انسانوں کا اور آج کے کلچر کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آج انسانوں کا سارا فوکس صرف اس جسم پر ہے، سارا فوکس اس جسم پر ہے، سارا اہتمام اس جسم کے لیے، سارے پروگرام بن رہے ہیں اس جسم کے لیے۔ جسم کو بنانا ہے، جسم کو سنوارنا ہے، جسم کو خوبصورت کرنا ہے، جسم کو جاذبیت والا بنانا ہے،
جسم کو صحت مند رکھنا ہے، انسان کی ساری فکر، انسان کی ساری سوچ، انسان کی ساری تدبیریں آج صرف اور صرف جسم تک محدود ہیں۔ چلے جاؤ گلی گلی بیوٹی پارلر ملیں گے آپ کو جہاں انسان کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ چلے جاؤ گلی گلی آپ کو ہسپتال ملیں گے جہاں انسان کی جسم کا علاج کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے اس انسان پر کہ جس کی روح اس کے جسم سے زیادہ بیمار ہے۔ جسم کے لیے تو تم نے اتنے جتن کیے ہیں، گلی گلی ہسپتال کھول رکھے ہیں، بیمار روح کا علاج کب کرو گے؟ ڈاکٹر کا علاج کرا کے اپنے جسم کو صحت مند بنا بھی لو گے، روح اگر تمہاری بیمار رہے گی تم جسمانی اعتبار سے صحت مند رہ کر بھی بیمار رہو گے۔ آپ دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑی بڑی ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر، اللہ اللہ، ہاں خودکشی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہے خودکشی کر رہا ہے، دوسروں کا علاج کرنے والا خودکشی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے جو سلیبس پڑھا ہے وہ سلیبس اسے صرف جسم کا علاج کیسے کرنا وہ سکھاتا ہے، بیچارہ دوسروں کے جسم کا علاج کرنے والا خود اس کی اپنی روح اندر سے بیمار تھی۔ یہ دوسروں کے جسموں کا علاج کرتا رہا، اندر سے اس کی روح بیمار رہی، اور یہ روح کا اضطراب، یہ روح کی بے چینی اس قدر بڑھتی ہے، اس قدر بڑھتی ہے، ایک دن وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یہاں رک کے سوچو آپ، کیوں آخر یہ خودکشی؟ یاد رکھنا، روحوں کے ڈاکٹر انبیاء و رسول علیہم السلام ہیں۔ روحوں کے ڈاکٹر انبیاء و رسول علیہم السلام ہیں۔ روحوں کا علاج انبیاء و رسول علیہم السلام کی تعلیمات میں ملے گا، اور انہی کی تعلیمات ہی میں ملے گا۔ جو انبیاء و رسول علیہم السلام کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، جو پیغمبروں کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، اسے اس زمین پر کبھی واللہ العظیم سچی خوشیاں اور سچا سکون نہیں ملے گا۔ وقتی سکون ملے گا، وقتی اطمینان ملے گا، وقتی خوشیاں ملے گی، لیکن یہ خوشیاں، یہ سکون دیر تک رہنے والا نہیں، یہ بہت جلد فنا ہو جائے گا۔ زندگی کا حقیقی سکون چاہتے ہو، جسم سے زیادہ روح کی فکر کرو۔ زندگی کی حقیقی مسرتیں اور خوشیاں چاہتے ہو، جسم سے زیادہ روح کی فکر کرو۔ زندگی کا قرار چاہتے ہو، جسم سے زیادہ روح کی فکر کرو۔ آپ کی روح جتنی توانا رہے گی، جتنی تندرست رہے گی، جتنی جوان رہے گی، آپ کی زندگی اسی قدر خوب گزرے گی، خوب گزرے گی۔ حضرات، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق روح کے تعلق سے ایک اہم مرحلہ وہ ہے جب اس جسم سے روح کا رشتہ ختم ہوتا ہے، جسے ہم موت کا وقت کہتے ہیں۔ موت کے وقت ایک مومن کی روح اور ایک نافرمان انسان کی روح، ملائکہ کا سلوک کیسے ہوتا ہے، اور ملائکہ کی حاضری جب ہوتی ہے تو اس روح کا کردار کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں مضامین کو آیتوں میں بھی پیش کیا، اور لسان نبوت نے احادیث میں بھی اس مضمون کو پیش کیا۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے، ایک مومن کی موت کا وقت جب آتا ہے، یعنی جب اس کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ختم ہونا ہوتا ہے، جسے ہم موت کہتے ہیں، اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس آسانی سے نکالی جاتی ہے، اس آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ پیارے نبی نے مثال دی جیسے پانی کے ایک مٹکے سے پانی کا قطرہ چھلکتا ہے۔ پانی کے مٹکے سے پانی کے قطرے کو نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دشواری نہیں ہوتی، بڑی آسانی سے وہ قطرہ چھلک جاتا ہے۔ پانی کے مٹکے سے پانی کا قطرہ جیسے چھلکتا ہے، مومن کی روح جب ملائکہ آتے ہیں اس آسانی سے نکلتی ہے، اور یہ ملائکہ اس پاکیزہ روح کو جنت سے لائے ہوئے خوشبودار کفن میں لپیٹتے ہیں، خوشبودار کفن میں لپیٹتے ہیں۔ اسی لیے بعض صالحین کی موت کے وقت سارے لوگ گواہی دیتے ہیں، گھر والے، اچانک خوشبو اور مہک محسوس ہوتی ہے، اور واللہ العظیم ایسے دسیوں واقعات دنیا میں پیش آئے ہیں۔ نیک صالح لوگوں کی روح جب قبض ہوتی ہے، اس کمرے میں جہاں ان کی لاش ہوتی ہے، عجیب طرح کی خوشبو اور مہک محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ملائکہ جنت سے لائے ہوئے خوشبودار کفن میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں،
اور لے کے آسمان کی جانب چڑھ جاتے ہیں. آسمانوں پہ استقبال ہوتا ہے اس پاکیزہ روح کا. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس پاکیزہ روح کے لیے. آسمان کے دروازے پر دروازے پار کرتے ہوئے یہ پاکیزہ روح ملائکۃ الرحمہ کے ذریعے سے علیین تک پہنچتی ہے، اپنے مقام تک پہنچتی ہے. اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نافرمان ہے، جو اللہ رب العزت کا باغی ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو بے ایمان ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، قرآن مجید نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. کہا کہ کاش اس گھڑی کو آپ دیکھ لیتے جب کافر، مشرک، نافرمان موت کی غشی میں مبتلا ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ملائکۃ العذاب ہاتھ پھیلائے کہہ رہے ہوں گے نکلا نکلا. اور ملائکۃ العذاب کو دیکھ کر اس کی روح چھپنے کی کوشش کرے گی بدن میں. اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ملائکۃ العذاب بالآخر اس کی روح کو یوں نکالیں گے، اس تکلیف سے نکالیں گے. آپ نے مثال دی کیسے کہ اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو، کانٹے دار جھاڑی پر اون کا بھیگا ہوا کپڑا چمٹا ہوا ہو، اون کا بھیگا ہوا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں کی کانٹیوں میں چمٹا ہوا ہو، جب ہم اسے گھسیٹ کے کھینچ کے نکالتے ہیں تو جس تکلیف سے جگہ جگہ شق ہو کر پھٹ کر وہ کپڑا نکلے گا، ایک نافرمان اور فاسق و فاجر کی روح بھی اسی عذاب کے ساتھ نکلے گی. اور پھر بدبودار کفن ہوں گے، بدبودار کفن ہوں گے، اس میں اس روح کو لپیٹا جائے گا. اور آسمان کی جانب لے کر جب چڑھیں گے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اس روح کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، اسے پھر نیچے زمین میں پھینک دیا جائے گا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ روحوں کے دو ٹھکانے ہیں. مرنے کے بعد انسانی روحوں کے دو ٹھکانے ہیں، مومن، موحد، نیک، صالح، متقی. ایسے بندوں کی روحوں کا ٹھکانہ وہ ہے جسے علیین کہتے ہیں، اور یہ علیین 7ویں آسمان پہ ہیں. اور جو برے لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کی بدروحوں کا ٹھکانہ سجین ہے، جس کے سلسلے میں کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سورہ مطففین میں اللہ نے کہا نیک لوگوں کی روح علیین میں، بدروحیں سجین میں ہوگی. اور جسم کہاں ہوگا؟ جسم قبر میں ہوگا. لیکن اہل علم کہتے ہیں نیک انسان کی روح علیین میں، جسم قبر میں ہے. لیکن اللہ رب العالمین جیسے نیند کی حالت میں روح نکل کر بھی جسم سے ایک رشتہ باقی رہتا ہے، ویسے ہی علیین میں رہتے ہوئے قبر میں موجود جسم سے اس کا ایک لنک اور ایک رشتہ باقی رہے گا. نتیجے میں وہ نیک روح، وہ نیک جسم نعمتیں محسوس کرے گا. اور جو بری روحیں ہیں سجین میں ہوگی اور جسم قبر میں ہوگا، اور سجین اور قبر سے ایک رشتہ قائم رہے گا جس کی وجہ سے جسم قبر میں عذاب محسوس کرے گا. ہاں یہ اور بات ہے، اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہو کہ نعیم قبر، قبر کا عذاب ہو یا قبر کی نعمتیں، اس کا زیادہ تر حصہ صرف روح کے لیے. ہاں روح کا رشتہ جسم سے جب اللہ کو منظور ہو، قائم ہوتا ہے، تب عذاب روح کے ساتھ جسم بھی محسوس کرتا ہے، اور تب نعمتیں روح کے ساتھ جسم بھی محسوس کرتا ہے. جب اللہ کو یہ رشتہ علیین اور سجین سے قبر میں موجود جسم سے قائم ہونا منظور ہو. روحوں کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، لوگوں میں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی روح کے سلسلے میں، اور ہم لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں حاضر ہوتی ہیں. ہاں خصوصاً کسی کا انتقال اگر ایکسیڈنٹ میں ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے بھٹکتی رہتی ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں. اچھا بہت سارے ساحر، عامل، یعنی بدماش قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں کہ ہم روحوں کو حاضر کرواتے ہیں.
اور آپ جائیں گے تو سچ مچ آپ سے کہتے ہیں کس کی روح بلانی ہے، آپ کہیں میری دادا کی روح کو بلانی ہے، تو سچ مچ سامنے والے ایک انسان پہ ایک روح آئے گی اور بات کرے گی، بالکل آپ محسوس کریں گے دادا کی آواز ہے، جیسے دادا بول رہے ہو۔ اور مزید یقین اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ آنے والی روح، جیسے لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے فیملی میٹر چھیڑتی ہے کہ جو اور لوگ نہیں جانتے، لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ سچ مچ ہمارے دادا کی روح ہی آئی، کیونکہ فلاں میٹر ہمارے گھر والوں کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور اس آئی ہوئی روح نے وہ میٹر چھیڑ ڈالا۔ یہ سب جنات اور شیاطین کا کھلواڑ ہوتا ہے۔ روحیں حاضر نہیں ہوتی، روحیں اپنے اپنے ٹھکانوں میں ہوتی ہیں، بد روحیں سجین میں، نیک روحیں علیین میں۔ یہ روحوں کے نام پہ جو حاضری ہوتی ہے جنات اور شیاطین کی ہوتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہیں ہر انسان کا جو قرین ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے نا، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے اور ایک شیطان جن کو لگا رکھا ہے جسے انسان کا قرین کہا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے سے اس کا قرین مرتا نہیں ہے، انسان کے مرنے سے قرین مرتا نہیں ہے۔ زید جب مر گیا تو اس کا جو قرین ہوتا ہے جنات میں سے، وہ زید کی روح کے نام سے حاضری دیتا ہے۔ وہ چونکہ اس کا قرین ہے، اس کے پرسنل میٹر سے واقفیت رکھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ زید کی روح آ گئی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اہل علم نے لکھا ہے، دمشق میں ایک شخص تھا، روحوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، ہزاروں لوگ اس کے پاس جاتے تھے، بہکتے تھے، گمراہ ہوتے تھے۔ تو امام البانی کو پتہ چلا کہ کافی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے روحوں کو حاضر کرنے کے نام پہ۔ تو ایک دن امام البانی تشریف لے گئے، شام کا وقت تھا۔ امام البانی نے کہا روحوں کو حاضر کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایسا کرو، ذرا امام بخاری کی روح کو بلا دو، امام بخاری کی روح کو بلا دو۔ کہا کس لیے؟ کہا کچھ حدیثوں کے بارے میں کنفرم کرنا ہے ان سے، کچھ حدیثوں کے بارے میں انفارمیشن لینا ہے، ذرا امام بخاری کی روح کو بلا دو۔ اب بیچارہ دیکھا، بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ آج جو روحیں میں نے حاضر کی تھی وہ ختم ہو گئی، کل صبح تشریف لائیے آپ، میں بخاری کی روح کو حاضر کرتا ہوں۔ امام البانی جب کل صبح وہاں گئے، نہ اس جگہ اس کی دکان نہ مکان، فرار ہو گیا، خلاص۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ایسے بدقماش لوگ کم علم لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، بے علم لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ علم جہاں ہوتا ہے، علم نور ہے، علم فراست ہے، علم بصیرت ہے، اہل علم کو اس طرح کے بدقماش لوگ گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، روحیں حاضر نہیں ہوتی، نیک روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور بد روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ اور حضرات، روح اور جسم کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک قول فیصل، یا یوں کہیے کہ شریعت کی ایک بنیادی اور اساسی تعلیم میں بتا دیتا ہوں، جس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں ہمیشہ سے یہ غلطی ہوئی روح اور جسم کے تعلق سے، دنیا کے مختلف مذاہب والوں نے جسم اور روح کے درمیان توازن اور بیلنس کو برقرار نہیں رکھا، جبکہ اسلام جسم اور روح کے درمیان ہمیشہ ایک توازن کو بیلنس رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کرسچنوں کی ہسٹری پڑھیے، آپ کرسچنوں کی تاریخ پڑھیے، قرآن نے کہا کرسچنوں نے ایک چیز ایجاد کی جسے روحانیت کہا جاتا ہے۔ کیا ہے روحانیت؟ اس میں انہوں نے صرف روح کا خیال رکھا، روح روح روح، اور جسم پہ ظلم کیا انہوں نے۔ سمجھ رہے ہیں روحانیت کیا ہے؟ بھوکے رہو، پیاسے رہو، جاگتے رہو، کھانا مت، پینا مت، سونا مت، بس اللہ کی عبادت میں لگے رہو، بزنس مت کرو، تجارت مت کرو، دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ انہوں نے صرف روح کو سامنے رکھا، جسم پر ظلم کیا۔ مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے صوفیہ جنہیں کہا جاتا ہے، صوفیزم، صوفیہ نے بھی یہی غلطی کی کہ وہ تربیت ذات کے نام پر انہوں نے جسمانی تقاضوں پہ ظلم کیا، صرف روح 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 کے نام پہ انہوں نے جسم پہ ظلم کیا۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے مغربی تہذیب، جسے ہم ویسٹرن کلچر بولتے ہیں، آج ویسٹرن کلچر جسے بولتے ہیں، یہ دوسری طرف ہے۔ اس کا سارا فوکس صرف جسم 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 پر ہے۔ اللہ نے سورۃ الروم میں ایک آیت کہی، اللہ اکبر، روم دیکھو، ہاں
اللہ نے ایک آیت کہی سورۃ الروم میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ تو بس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کی ساری سوچ، ان کی ساری فکر، ان کی ساری منصوبہ بندیاں، ان کی ساری پلاننگیں صرف دنیا کی حد تک ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ جو آخرت آنے والی ہے، آخرت سے یکسر غافل ہیں۔ ان کا سلیبس، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے کالجز، ان کی پلاننگیں، ان کی کمپنیاں، ان کی ٹیکنالوجی، سب کیا ہے؟ دنیا 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 کی حد۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے پوری طرح غافل ہیں۔ تو جسے ہم ویسٹرن کلچر بولتے ہیں، اس کا سارا فوکس صرف جسم پر ہے۔ ہاں، اسلام یہ اور روح کو اس نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اس لیے آج کے انسان کی زندگی میں سکون نہ پیدا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے انسان نام ہے جسم اور روح کے مرکب کا، انسان بنا ہے جسم اور روح سے، جسم کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں، جسم کی بھوک بھی مٹانا ہے، روح کی بھوک بھی مٹانا ہے، جسم کی پیاس بھی بجھانا ہے، روح کی پیاس بھی بجھانی ہے، جسم کو بھی آرام دینا ہے، روح کو بھی آرام دینا، بیلنس رکھنے کی تعلیم دی اسلام نے۔ یہی وجہ ہے جو صحابہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بیوی کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، سونا نہیں، تو وہاں جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ عبادت میں مشغول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی، ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا، کہا کہ ابو الدرداء عبادت کے یہ معنی نہیں، دینداری کے یہ معنی نہیں کہ تم صرف روح کے ہو رہو، جسم بھی تو ہے۔ ہاں، روزے رکھتے ہو اچھی بات ہے، جسم کا بھی خیال رکھو، کھا لیا کرو۔ تہجد پڑھتے ہو اچھی بات ہے، آنکھوں کا بھی خیال رکھو، سو لیا کرو۔ ارے تمہاری اپنی زوجہ ہے، بیوی ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرو۔ اور جب ابو الدرداء شکایت کے طور پر پیارے نبی کے پاس گئے اور حضرت سلمان فارسی کی اس نصیحت کو عرض کیا تو پیارے نبی نے کہا صدق سلمان، کہا کہ فارس سے آئے ہوئے سلمان نے تمہیں بڑی سچی نصیحت کی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے جسم کے تقاضوں کے نام پر روح پہ ظلم نہ ہو، روح کے تقاضوں کے نام پہ جسم پہ ظلم نہ ہو، دونوں میں ایک توازن اور ایک بیلنس ضروری ہے۔ جو جس قدر اس بیلنس کو قائم رکھے گا اس کی دنیا اور آخرت اسی قدر کامیاب ہوگی، اور جو جس قدر اس بیلنس کو قائم رکھنے میں ناکام ہوگا وہ دوسروں سے پہلے اپنے آپ پہ سب سے بڑا ظلم کرے گا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو روح کے جسم سے پہلے یہ جو روحانی تقاضے ہیں، جو روح کو صحت مند بناتے ہیں، روح کو توانا رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی روح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب العزت روح کے ساتھ ساتھ جو جسمانی تقاضے ہیں، اللہ رب العزت ان جسمانی تقاضوں کو بھی کما حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں حضرات کہ آپ ہر مہینے ایک جمعہ ڈائلیسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں۔ 260 سے زائد مریض ماہانہ آپ کے اس تعاون سے الحمدللہ امداد حاصل کرتے ہیں۔ آج کے جمعے کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ہم آپ سبھی بھائی بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی ان بیمار بھائی بہنوں کی دل کھول کر مدد کرتے ہوئے جائیں، اور مدد حاصل کرنے والوں میں یہ نہ بھولیں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم مریض بھی ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ انسان جب ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے تو مذہب دیکھے بغیر ہر انسان کی مدد کرو اور ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دو۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، اور ہماری مسجد سے الحمدللہ مسلم مریضوں کو، غیر مسلم مریضوں کو بلا استثناء تعاون دیا جاتا ہے۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آج کا آپ کا قیمتی چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله